بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارا تفسیر جلالین کا سبق جاری و ساری ہے، اور ہم نے گزشتہ سبق کے اندر پڑھا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بنی اسرائیل کے لیے پانی مانگا تھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک پتھر پر مارا تو اس پتھر سے پانی کے 12 چشمے جاری ہوئے، جن سے جو 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے وہ سیراب ہو گئے۔ آج آگے سبق پڑھیں گے جس کے اندر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور ان کو جو من و سلوہ دیا جا رہا تھا انہوں نے اس کے بدلے میں کہا کہ ہمیں زمین کی اگائی ہوئی چیزیں ہمیں مل جائیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں پڑھتے ہیں، آپ سماعت کریں۔ کہتے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ان نے کہا وَإِذْ قُلْتُمْ، اور یاد کرو جب تم نے کہا۔ بنی اسرائیل سے خطاب ہے تو انہیں کہا جا رہا ہے کہ یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے، لن نصبر، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے، علی طعام واحد، ایک طعام پر، نوع واحد یعنی ایک قسم کے کھانے پر، ایک قسم کے طعام پر ہم صبر نہیں کریں گے، ہمیں مختلف ڈشز کے طعام ملیں۔ وہ من و سلوہ، وہ من و سلوہ تھی جس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک طعام نہ ملے بلکہ مختلف طعام ہمیں چاہیے۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ، تو تم دعا کرو، بنی اسرائیل کہہ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ تم ہمارے لیے دعا کرو، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، تو ہمارے لیے، آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں، فَادْعُ لَنَا، دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے، یخرج لنا مما تنبت الارض، تاکہ اللہ تعالیٰ نکالے ہمارے لیے جو زمین اگاتی ہے، اس میں سے جو زمین اگاتی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ نکالے ہمارے لیے وہ جس کو زمین اگاتی ہے، یعنی جو چیزیں زمین سے اگتی ہیں، زمین جن کو پیدا کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ وہ ہمارے لیے اگائے، ہمارے لیے وہ نکالے۔ تو من یہاں پر یہ بیان کے لیے ہے، من بقلیہا، یعنی یہ بیان یہاں ہے، اس کا مطلب یعنی کے ساتھ یا تفسیر کے ساتھ کیا جاتا ہے، یعنی بقلیہا و قصائہا و فومہا و عدسہا و بصلیہا، یہ سارے کے سارے سبزیوں کے نام۔ بقل کہتے ہیں ساگ کو، یعنی بقلیہا یعنی زمین کا ساگ، و قصائہا ککڑی، و فومہا یہ ایک گندم کہتے ہیں اس کو، گندم، فومیا یعنی حنطتہا، حنطت بولتے ہیں گندم کو، تو بقل بولتے ہیں ساگ کو، قصہ بولتے ہیں ککڑی کو، فوم بولتے ہیں گندم کو، وعدسہا و بصلیہا، اور عدس بولتے ہیں، بصل تو بولتے ہیں یہ پیاز کو، تو پیاز اور اسی طرح کی جو چیزیں ہیں، تو اس طرح کی چیزیں وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے تم دعا کرو کہ وہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے نکالیں۔ ٹھیک ہے، من للبیان یہ بیانیہ ہے، حنطت بولتے ہیں گندم کو۔ قال لهم موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا استستبدلون الذی هو ادنی، کیا تم تبدیل کر رہے ہو اس کو جو ادنا ہے، اتستبدلون، کیا تم تبدیل کرنا چاہتے ہو، وہ ادنا، جو ادنا ہے، بالذی ہوا خیر، اس کے بدلے میں جو خیر ہے، جو بہتر ہے، بہتر کے بدلے میں تم ادنا چیز کو تبدیل کرنا چاہ رہے ہو، یعنی تمہیں من و سلوہ دی جا رہی ہے، آسمان سے اتار کر تمہیں من و سلوہ دی جا رہی ہے جو اعلیٰ ہے، جو بہتر ہے، تم اس اعلیٰ کے بدلے، بہتر کے بدلے میں ادنا چیز، خسیس چیز کا تم مطالبہ کر رہے ہو۔ تو استستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم تبدیل کرنا چاہتے ہو جو ادنا ہے خیر کے بدلے میں، یعنی خیر کے اچھے کے بدلے میں تم ادنا چیز لینا چاہتے ہو۔ ادنا کی معنی نکالی اخص، یعنی جو خسیس ہے، جس کی ویلیو نہیں ہے، جو خسیس ہے
اس کے مقابلے میں، جنتی طعام کے مقابلے میں، من و سلوہ جنت سے آتا تھا ٹھیک ہے۔ اشرف عطا خزونہ، یہ خیر کی وضاحت نہیں، جو بہتر ہے، جو شرف والا ہے، یعنی خصیص چیز کو طلب کر رہے ہو اشرف چیز کے بدلے میں، عطا خزونہ بدلہ، کیا تم اس کے بدلے لینا چاہتے ہو؟ یہ تستبدلون کی وضاحت کر رہے ہیں کہ کیا تم اس کے بدلے میں اس کا بدلہ لینا چاہتے ہو، عطا خزونہ بدلہ، کیا تم اس کے بدلے لینا چاہتے ہو۔ والحمزۃ للانکار، تو یہاں پر جو تستبدلون کے اندر جو حمزہ آ رہا ہے یہ انکاریہ ہے۔ ایک حمزہ تو انکار استفہام کے لیے آتا ہے، پوچھنے کے لیے ہے، کیا تم ایسا کرنا چاہتے ہو، یہ پوچھنے کے لیے آتا ہے، استفہام کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں پر جو حمزہ آیا ہے یہ استفہام کے لیے نہیں بلکہ انکار کے لیے کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو۔ فَأَبَوْا أَن يَرْجِعُوا فَأَبَوْا أَن يَرْجِعُوا، تو ان بنی اسرائیل نے انکار کیا کہ وہ رجوع کر لیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ تم بہتر کے بدلے میں ادنا چیز کو طلب کر رہے ہو، تم اس کو چھوڑ دو، تو انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے رجوع نہیں کیا۔ فَأَبَوْا أَن يَرْجِعُوا، تو انہوں نے انکار کر دیا کہ وہ رجوع کریں۔ فَدَعَا اللَّهَ تَعَالَى فَقَالَ تَعَالَى، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، دعا کا فاعل حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ان کو یہ چیزیں عنایت فرما دیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، تو ٹھہر جاؤ شہر میں تو تمہارے لیے وہ ہوگا جس کا تم سوال کر رہے ہو۔ تو پھر ان کو ایک شہر کے اندر لایا گیا تھا، پھر ان کو کہا گیا تھا کہ تم اس شہر میں رہو، پھر اور اس میں کھیتی باڑی کرو، پھر تمہیں یہ چیزیں تم کو دی جائیں گی، یعنی جو تم نے سوال کیا ہے، یہ ککڑی ہو گئی یا پھر یہ ساگ ہو گیا یا گندم ہو گئی یا جو جتنی بھی چیزیں پیاس وغیرہ ہیں، تو جنہوں نے مطالبہ کیا تھا تو ان کو کہا گیا کہ تم اس شہر کے اندر ٹھہر جاؤ، پھر تمہیں وہ تمام چیزیں مل جائیں گی۔ ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ لیں۔